پہلے رابطے ہوتے تھے، اب رابطہ نہیں ہوگا اور حالات پتہ نہیں کس طرف جائیں گے۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا، اور جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر ہیں۔ خرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ علی ظفر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سر، نظر تو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ اس وقت کوئی مذاکراتی عمل تو خیر شاید allow me to say it has died a painful death, but آپ کو لگتا ہے کہ اب تبدیلی یہی ہے کہ شاید احتجاج ہی واحد راستہ رہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کنسیڈرنگ کہ باقی راستے بند ہو چکے ہیں؟ کچھ دیر پہلے میں بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر کے آیا ہوں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نے اچھی نیت سے یہ مذاکرات شروع کرائے تھے، لیکن مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مذاکرات فائنل کر سکیں، اور نمبر دو ان کی نیت بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں ایک طرح سے ڈیلے کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی یہ معاملہ سارا ایک طرح سے نیگوشیشن میں ہی پڑا رہے کئی مہینوں۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی اور کنڈیشنز لگائی تھیں جو میری نظر میں بڑی ریزنیبل کنڈیشنز تھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ اب حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے، نظر آ گیا ہے کہ ان کی نیت بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے کا، اس لیے انہوں نے کال آف کر دیا تھا، ختم کر دیے تھے مذاکرات، اور فی الحال مذاکرات بالکل ختم ہیں، کوئی گنجائش نہیں اس میں۔ آپ نے استعمال کیا پینفل ڈیتھ، وہ میرا خیال ہے درست الفاظ ہیں، یہی پوزیشن ہے ان کی، وہ دفن ہو چکے ہیں مذاکرات۔ لیکن میں اپنی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی حکومت وہ دونوں کنڈیشن مان لے اور کہہ دے کہ ہم مانتے ہیں، ہمیں منظور ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم واپس خان صاحب کے پاس جائیں اور وہ پھر مذاکرات کا عمل شروع کر دیں دوبارہ۔ لیکن مائنس یہ دو کنڈیشنز جو تھیں، جو بڑی ریزنیبل کنڈیشنز تھیں، یہ کمیشن بنائیں اور جو بے گناہ ہیں لوگ ان کو رہا کریں، یہ دونوں کنڈیشنز اگر نہیں مانی جاتی تو پھر واقعی مذاکرات دفن ہے۔ اب علی ظفر صاحب، یہ جس طرح کا حکومت کا رسپانس تھا، حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوا تھا جواب میں اور ہم کچھ آفر ہی کر رہے تھے تحریک انصاف کو۔ کیا آپ کو انڈائریکٹلی پتا چلا کہ حکومت کیا آفر کرنا چاہ رہی تھی آپ کو ملاقات کر کے یا کمیٹی روم کے اندر؟ یہ دیکھیں، اگر انہوں نے کچھ واقعی ہی کوئی کانکریٹ چیز آفر کرنی ہوتی تو کم از کم ہمارے انڈائریکٹلی تو ہمیں بتا دیتے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کوشش کریں اس کو آگے، مذاکرات کو آگے لے جائیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس پہلے دن ہی مذاکرات کی جب ہم نے رائٹنگ میں دے دیا تو اسی دن ایک پریس کانفرنس ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں تو جو پتہ چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ حکومت کی طرف سے یہی آ رہا تھا کہ یہ تو دو کنڈیشنز جو ہیں بالکل ہی منظور نہیں ہو سکتی، قانون کے خلاف ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کوئی کاؤنٹر آفر ہوتا تو اس میں کون سا دیر لگتی ہے؟ اگر آپ نے رائٹنگ میں نہیں بھی دینا تو آپ کم از کم بتا تو سکتے ہیں کہ جناب یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ اب علی ظفر صاحب میرے ساتھ رہی گا سر، میں خرم صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ خرم صاحب، آپ نے علی ظفر صاحب کیونکہ ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے نکلے، چلے یہ بات تو ایٹ لیسٹ اس میں تو وزن ہے کہ جو آفر کر رہے تھے، جو بھی حکومت نے جواب تیار کیا تھا، انفارملی تو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا تھا تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ آپ نے یہ چیز مانگی ہے، ہم اس کے جواب میں یہ آفر کر رہے ہیں۔ پہلے ریٹن دیں، اس پر انسسٹ کرتی رہی حکومت، پھر ملاقات کے لیے کمیٹی میں آئے اور وہاں ہم اپنا فارمل جواب دیں گے، اس کے اوپر انسسٹ کرتی رہی، جس کے اوپر بیرسٹر گور خان صاحب نے ٹوک اسٹرانگ ایکسیپشن کی۔ کوئی بچوں والی بات تو نہیں، اگر آپ نے کچھ آفر کرنا ہے تو آپ ہمیں ایٹ لیسٹ انفارملی کمیونیکیٹ تو کریں۔ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست رہے، تو مذاکرات تو میز پر ہونے ہیں نا، وہ انفارملی تو نہیں ہونے، نہ ہی میڈیا کے ذریعے ہونے ہیں، اور ان کی ایک سینکٹیٹی ہے۔ اسی لیے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں اور حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا ہے، تو لہٰذا اس بد اعتمادی کی فضا کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آہستہ آہستہ اس کو دور کر کے یہ سارے معاملات جو ہیں اس کمرے کے اندر ہی حل ہوں،
کہ وہاں جو لوگ موجود ہیں حکومتی اتحاد کے اندر مختلف جماعتیں شامل ہیں حکومتی اتحاد کی، صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے یا ان کے کوئی اور ہواری ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے حل نہیں ہونا. اور تحریک انصاف نے تو ثابت کیا ہے کہ یہ پارلیمان کی جماعت نہیں ہے، یہ سڑک کی جماعت ہے، یہ مذاکرات کی جماعت نہیں ہے، یہ انتشار کی جماعت ہے. اس میں وہ خوش ہیں، وہ ان کا کمفرٹ جو زون ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ سڑک پر رہے. مذاکرات اگر سنجیدگی سے کرنے ہیں تو پھر ان کی سینکٹیٹی بھی ہوگی، ان کی کانفیڈینشیلٹی بھی ہوگی، اور ان کے اندر سیریسنس ہوگی اس کمرے کے اندر، پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ ہم پیپر شیئر کرنا ہے تو آپ پہلے ہی انفارملی شیئر کر لیتے، پھر ہمیں مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا جو ڈسکشن ہے یہ انفارملی بھی ہو سکتی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ اس کمرے میں اور میز پر رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو سنجیدگی کا اظہار ہو، اور دوسرا یہ کہ ان معاملات کو باقاعدہ فارمل طریقے سے حل کیا جا سکے. انہیں انفارملی ہینڈل کرنے کی جو سٹیج ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے. 10 سال پہلے جب مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اسی طرح میز پر تھے تو منیف صاحب آپ کو یاد جی ہوگا جی 10 سال پہلے تو 3 مہینے لگے تھے مارچ کے آخر تک ٹی او آر تک پہنچنے کے لیے. تو لہذا اس میں عجلت کیا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی لیکن استحکام ہو، اس لیے ہم میز کے اوپر بیٹھے. اس لیکن وقت اگر یہی کوئی چاہتے ہیں قید نہیں تھا، جو اس وقت دیکھیے کن پٹی پر بندوق رکھ کر تو مذاکرات نہیں ہو نہیں. بٹ ایک بات ہے خرم صاحب، دو باتیں ابھی علی ظفر صاحب نے کہی ہیں کہ ایک نیت اور دوسرا اختیار. یعنی وہ بار بار تحریک انصاف تو یہ کہتی رہی کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات مذاکراتی کمیٹی کی اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو آپ پھر کٹ پتلی کے طور پر ایکسپوز ہو گئے کہ آپ پاور لیس ہیں. اوبیسلی ملاقات آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا مینڈیٹ یا طاقت نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں کمیٹی ممبران کی. دیکھیے 21ویں صدی میں ایسے مذاکرات جن کے اندر ہم موجود ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں، کیونکہ 24/7 میڈیا ہے، 24 گھنٹے کئی درجن لوگوں سے ایک دن میں مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. لیکن سنجیدگی کا تقاضا یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے مثلا اگر ہم یہ کہہ دیں حکومتی اتحادی کہہ دیں کہ یہ جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہر چیز جا کر جو ہے وہ بالی چیئرمین سے پوچھتے ہیں، تو ہم ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بات پھر مذاکرات تو نہیں ہوں گے. تو یہ جو سنجیدگی کا تقاضا ہے ہماری طرف سے صرف اس لیے ہے کہ ہم سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم نے کسی روتے ہوئے بچے کو منانا ہے، ہم نے اس ملک میں سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تاکہ ہم معاشی استحکام کو جو بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے اس کو مزید مضبوط کریں، آگے لے کر جائیں اور پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار پیدا کریں. ٹھیک.